انزائٹی اور ڈپریشن یہ آج کا مسئلہ ہے۔ ایسے لوگ جن کو انگریزی کا کوئی اور لفظ بھی نہیں آتا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مجھے انزائٹی ہے، مجھے ڈپریشن ہے۔ یہ دونوں ایک جیسے لگتے ہیں مگر یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ڈپریشن عمومی طور پر دل کا دکھی ہونا اور اداس ہونا اور پریشان ہونا ہوتا ہے، جو کہ ماضی کے کسی واقعے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور عموماً اس کی جڑیں ماضی کی طرف جاتی ہیں، اور وہ ایک مزاج کا پھر حصہ بن جاتا ہے۔ میں نے عموماً کہا۔ اور انزائٹی عموماً ایک بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، ایک طرح کی دل میں اور جسم میں ہلچل مچی ہوتی ہے، اور عموماً یہ کوئی اندیشہ جو مستقبل میں ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ نا ایک سمپل سی میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہے۔ obviously جب ہم اس کو ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں جائیں گے تو وہ اس سے بہت زیادہ یعنی کمپلیکس ہے۔ جو بات میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ایک بہت قابل عمل طریقہ ہے ڈپریشن اور انزائٹی سے بچنے کا، ایکیوٹ ڈپریشن اور انزائٹی میں فوری طور پر کرنے کا ایک حل ہے، جو کم از کم اس وقت جب ڈپریشن ہو رہی ہو اور انزائٹی ہو رہی ہو تو اس کو کنٹرول کر لے گا۔ دیکھیے، جب آدمی کو انزائٹی ہوتی ہے تو اس کی کچھ علامات نظر آتی ہیں۔ مثلاً وہ شخص بے چین ہوگا، جیسے میں کر رہا ہوں نا، ایسے ٹک کے نہیں بیٹھے گا، وہ پریشان ہوگا، بہت زیادہ بے چین ہو سکتا ہے، وہ باڈی کی موومنٹس عجیب عجیب قسم کی موومنٹس کرے انزائٹی میں، اور وہ تیز تیز سانس لے رہا ہوگا، اس کی آنکھیں بہت پھٹی پھٹی ہوں گی، وہ ایک جگہ پر ٹک کے نہیں بیٹھا ہوگا۔ تو یہ علامات ہیں انزائٹی کی۔ جب بندہ ڈپریشن میں ہوگا تو وہ بالکل چپ کر کے بیٹھا ہوگا، وہ بات نہیں کرنا چاہے گا، بات کرے گا تو اس کے آنسو آ جائیں گے، اس کا دل کرے گا سب لوگ چلے جائیں، وہ اکیلا ایک جگہ پہ بیٹھا رہے گا، وہ گلومی ماحول اپنے ارد گرد کریٹ کرے گا، بتی بند کر دے گا، چادر لے کے بیٹھا رہے گا، یا رونے لگ جائے گا، اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی۔ تو یہ ڈپریشن کے سمٹمز ہیں۔ جب اندر انزائٹی ہو تو جو انزائٹی والے سمٹم ہیں وہ باہر آئیں گے، جب اندر ڈپریشن ہو تو جو ڈپریشن والے سمٹم ہیں وہ باہر آئیں گے۔ ان کا ایک زبردست ریورس ریلیشن شپ ہے، یہ غور سے سنیں۔ یعنی دل کا تیز تیز دھڑکنا، ہاتھوں کا جلدی جلدی موو ہونا، اور پریشان ہونا اور بے چین ہونا، تیز تیز سانس لینا، تیز تیز باتیں کرنا، یہ انزائٹی کے سمٹم ہیں۔ اگر آدمی ان سمٹمز کو شعوری طور پر کنٹرول کر لے تو جس طرح اندر انزائٹی ہو تو باہر سمٹم ہوتے ہیں، اگر باہر کے سمٹم کو کنٹرول کر لیا جائے تو اندر کی انزائٹی کم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا انزائٹی میں اگر آدمی ایک دم اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دے، تیز تیز سانسوں کی بجائے لمبے گہرے سانس لینے لگ جائے، اور بالکل جسے ہندی کا بڑا خوبصورت لفظ ہے شانت ہو کر بیٹھ جائے، اور جو اس کے 5 حواس ہیں، سننا، بولنا، سونگھنا، دیکھنا، ٹچ کرنا، ان کے ذریعے سے لمحہ موجود میں واپس یعنی خاموشی سے سننے لگ جائے، یا کسی چیز کی طرف توجہ سے دیکھنے لگ جائے، یا کسی چیز کو چھو کے محسوس کرنے لگ جائے، تو وہ سمٹم جو انزائٹی کی وجہ سے تھے، شعوری طور پر اس نے ان سمٹمز کو روک دیا، تو اس کے ایفیکٹ کی وجہ سے جو اندر انزائٹی تھی وہ کم ہو جائے گی۔ اسی طرح جو ڈپریشن کے سمٹم تھے اس سے ریورس کرے، چپ کر کے بیٹھنے کی بجائے اٹھ کے کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو کے کوئی کام کرنے لگ جائے، اکیلے بیٹھنے کی بجائے کسی کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو جائے، کسی کو فون کرنا شروع کر دے، اور چپ رہنے کی بجائے بات کرنا شروع کر دے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ڈسکرائب کرنا شروع کر دے، تو چونکہ اس نے وہ سمٹم الٹے کر دیے تو اندر کی ڈپریشن کم ہو جائے گی۔ دیکھیں، جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، جب ان کے ذریعے سے ہم اپنے ایکسٹرنل ایکسپریشن کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارے اندر جو کیفیت ہے، چاہے وہ عارضی طور پر ہی ہو، لیکن وہ کنٹرول ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ دنیا جہاں سکھ سے بھری ہوئی ہے نا،
وہاں دکھوں سے بھی بھری ہوئی ہے۔ ہر وقت ہمارے ارد گرد جس طریقے سے ہوا کا جھونکا آ کے ہمیں ٹکراتا رہتا ہے، سکھ اور دکھ آ کر ہمیں ٹکراتے رہتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہونے والے واقعات، ملنے والے لوگ، نظر آنے والے مناظر میں سے کس کے اندر سے ہم سکھ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور کس کے اندر سے ہم دکھ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں۔ اور جب ہم کسی بہت شدید پریشر کی وجہ سے دکھی ہوتے ہیں یا ہمیں انزائٹی ہوتی ہے تو ہم ان ایکسٹرنل سمٹمز کو کیسے شعوری طور پر کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر وہ ہم کنٹرول کر لیں تو ایٹ لیسٹ فار ٹائم بینگ حالات ہمارے قابو میں آ جائیں گے۔ بعد میں آپ لانگ ٹرم پالیسی بنا کر جو وجہ ہے جس وجہ سے ہمیں ڈپریشن اور انزائٹی ہو رہی ہے اس کا کوئی حل نکال سکتے ہیں۔